والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکچر نمبر ہے 99۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا۔ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے پیسے ختم ہو جائیں گے، اتنے پیسے دے دیے مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے۔ یعدکم الفقر، اور حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں اس بات سے بڑا ہی خوف دلاتا ہے۔ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اتنے جذباتی نہ بنو۔ مجھے یاد ہے کہ جب مسجد ہماری یہ تعمیر ہو رہی تھی تو ایک پلاٹ کا میں نے اعلان کیا، تو مجھے ایک نمازی نے کہا کہ اتنے جذباتی نہ ہو، پیچھے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کی آج یہ تفسیر میں بات یاد آئی۔ الشیطان یعدکم الفقر، حالانکہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے اس کا ایک ایک دانہ لکھ دیا۔ بغیر ملے کسی آدمی کو موت نہیں آ سکتی، وہ مل کر رہے گا اس کو۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس نے اتنا کمانا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور برے کاموں کو بڑا سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ شادی کوئی روز روز ہونی ہے، اور پھر پیسوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور آج کل تو موبائلوں کی بارش ہے۔ ڈسکا میں شادی ہوئی پچھلے دنوں تو اس نے موبائل پھینکے، گھڑیاں پھینکی پیک شدہ۔ اب وہاں پیسے نہیں لگتے، مفت آتے ہوں گے۔ اور آپ جا کر دیکھ لیں کسی کے پاس، حافظ عبداللہ رحمہ اللہ، میرے استاد ایک آدمی کو کہا نا کہ مسجد کی چھت ڈال دو۔ مسجد کی بہت بڑی مسجد تھی، اس سے بھی بڑی مسجد، تو اس نے انکار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پینشن ملی، وہیں سے واپسی پر ساری منشی عبد الخالق کو دے آئے کہ یہ لو چھت ڈال دو اس کی۔ برائی کے کاموں کے اندر انسان بہت کم ہے جو پیسے خرچ نہ کرتے ہوں، ورنہ کہتے ہیں آج ہی تو خرچ کا موقع ملا ہے، پیسے رکھے کس لیے تھے؟ اور اسی کو کہہ دو کہ مسجد میں پنکھے لگنے تو سٹیل کا تھن بن جاتا ہے۔ سٹیل کا تھن کو دبا ہی نہیں سکتے نا آپ۔ یہ حالت ابلیس کے پیروکاروں کی ہوتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا، بے حیائی کا، فحش۔ جب تک مجلس میں فحش گفتگو نہ ہو
تو مجلس نہیں سجتی. کہتے ہیں فلاں شخص کو بلاؤ 4 چاند لگیں گے. کیا ہے؟ وہ گندے لطیفے، بےہودہ گفتگو، جھوٹی گفتگو، جھوٹے لطیفے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتا ہے کل قیامت کے دن اس کے یہ جبڑے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے. اور میسیجز دیکھتے نہیں آپ، جھوٹے پوسٹیں جھوٹی، 1 اپریل کو جھوٹ کی بارش. ایک طرف سے کاٹا جائے گا تو فرشتہ دوسری طرف کاٹے گا تو رب اس کو ٹھیک کر دے گا. یہ عذاب ہے اس زبان سے جھوٹ بولنے کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کام، بے حیائی کا کام. اس میں ہچکچاہٹ اور تردد ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون، کس کے سامنے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے. والایمان فی الجنہ، ایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے. والایمان فی الجنہ، پھر یہ ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. تو اور ایک اور جگہ پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومن جو ہوتا ہے وہ لغویات سے اعراض کرتا ہے، اس مجلس سے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بیہودہ گفتگو کرتے ہیں. کسی کو دیکھنا ہو نا اس کی نجی زندگی دیکھیے کہ وہ اپنے قریب کے دوستوں میں بیٹھ کر کیسا کلام کرتا ہے. دوسروں کے سامنے تو میں بڑا پارسا اور نیک ہوں گا، جب میرے قریب کے دوست ہوں گے نا ان کے پاس بیٹھ کر میری زبان کیا کلام کرتی، فحش کلام کرتی ہے تو شیطان کا پیروکار. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہ 2 کام ہیں، ایک بے حیائی کا اور ایک بھوکے مرنے کا. یہ شیطان کے کام ہیں. اس میں بے حیائی میں زنا بھی آتا ہے، قوم لوط کا عمل بھی آتا ہے، بڑا قبیح عمل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کی اس مرد پر جو اپنی خواہش اپنی بیوی کے دبر سے پوری کرتا ہے. پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. کتنی بخشش ہے؟ آپ نے حدیث پرسوں سنی تھی، جو شخص یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 3 باتیں کہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. پہلے اللہ کی تعریفیں کی، پھر اپنا سوال رکھ دی. رب فرماتا ہے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، تجھ پر رحم بھی کر دیا، تجھے رزق بھی دے دیا. یہ ہے بخشش. رب فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا فضل، بخشش، کہ اگر آسمان اور زمین کے سارے خلا کو، G11 کے نہیں، پورے خلا کو، آسمان اور زمین کے سارے خلا کو تم گناہوں سے بھر لو اور اس کے اندر شرک نہ ہو، امیدیں مجھ سے رکھو، یہ حدیث کے لفظ ہیں. مجھے لفظ کے اصل، مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ سے زمین آسمان کا خلا بھر جائے، اگر تو مجھے ہی پکارتا رہے، مجھ سے ہی امیدیں رکھے. تو مشرک تو گیا نا جو قبروں کو پکارنے والا ہے، امیدیں بھی اس کی قبر والے سے اور پکار بھی قبر والے سے. یہ 2 کام ہیں. جتنے تو گناہ لے کر آئے گا
میں اپنے فضل سے اتنی ہی بخشش لا کر تجھے معاف کر دوں. یہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ کرونا کی تیسری لہر جو انتہائی خطرناک بتلائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے نا. کیا بے نمازی نہیں مرتے ہیں اس مرض میں؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کو تلاش کیجیے، تلاش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، 2 فرشتے. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، اور ایک بد دعا کرتا ہے کنجوس کے بارے میں کہ اس کے مال کو ہی ختم کر دے. 10 روپے خرچ کر دیں، اس ڈر سے ہی خرچ کر دیں کہ کہیں بد دعا نہ ہو جائے. سبحان اللہ، خرچ کرتے رہنا چاہیے. بہترین خرچ اپنی اولاد پر ہے، اپنی اولاد پر. ہمارے پاس ایک مجھے یاد ہے ڈاکٹر تھے ایک، میں فیصل حال میں رہتا تھا، تو وہ ڈاکٹر بن رہے تھے بھائیجن کے ساتھ، میں مڈل کلاس میں تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے. تو وہ جب ڈاکٹر بن گیا، بڑا اسپتال اس نے بنایا، بہت اوپر چلا گیا. اس کے بچے ننگے پیر پھرتے تھے. بھائی جان نے اسے کہا، اس کے کلیگ نے کہا کہ ان کو جوتی ہے کہ میں ان کے لیے کما رہا ہوں. پھر کس کے لیے کما رہا ہے؟ اگر اپنے بچوں کو کپڑے جوتے نہیں لے کر دے سکتا، پھر اس پیسے کو آگ لگانا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا اور سب